فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. صدق اللہ العظیم. ایمان کی حفاظت کو ہم جان پہ کھیلیں گے، ایمان کی حفاظت کو ہم جان پہ کھیلیں گے. جو ظلم و ستم بھی ہو اس راہ میں جی لیں گے، جو ظلم و ستم بھی ہو اس راہ میں جی لیں گے. حرف آنے نہیں دیں گے ہم ختم نبوت پر، پڑ جائے ضرورت تو ہم سر بھی کٹا دیں گے. محترم المقام، علماء کرام اور مہمانان اعزام، میں آج کے شمرائے عرفانی بزم میں اپنے اکابر کی موجودگی میں بڑے ہی بجورانہ اور غیرت مندانہ انداز میں بیدار و ہوشیار ہو کر یہ بتانا چاہتا ہوں: مسئلہ ختم نبوت خون کی سیاہی سے لکھا گیا ہے، مگر افسوس جب ختم نبوت کی بات کی جاتی ہے، ہم سے سوال کیا جاتا ہے تم عقیدہ ختم نبوت کی طرف کیوں رکھتے ہو؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اگر حاکم وقت کو اپنی کرسی کی فکر ہے، پرائم منسٹر کو اپنی چودراہٹ کی فکر ہے، ملک کے گورنر کو اپنی گورنری کی فکر ہے، تو مسلمانوں کو اپنے محبوب کی عزت کی فکر کیوں نہ ہو؟ میرے بھائیوں، صدر بدل سکتے ہیں، گورنر بدل سکتے ہیں، مگر پیغمبر نہیں بدل سکتے. ایک باپ کے کئی بیٹے ہو سکتے ہیں، مگر ایک وجود بیٹے کے دو باپ نہیں ہو سکتے. دو باپ کو بیٹا ولد الحرام ہے، باپ زانی ہے. ایک آمد میں 4 شادیاں کر سکتا ہے، مگر ایک بیوی کے بیک وقت ایک سے زیادہ شوہر نہیں ہو سکتے. تو پھر مجھے کہنے دو، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرے وہ دجال و کذاب ہے، جو اس کی بات مانے وہ مرتد و زندیق ہے. میں یہ بات بڑی جرأت کے ساتھ کہتا ہوں، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک نعمت سے سرفراز کیا ہے. آپ کے مقام و مرتبے کو بلند و بالا کیا ہے، آپ کو نرین اولاد بھی عطا کی تاکہ کوئی یہ کہنا نہ دے یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے محبوب اور رسول ہونے کی بات کرتے ہیں، ان کی اولاد نہ رہی. لیکن میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ابھی بالغ نہ ہوئی تھی، اس دنیا سے چلی گئی. مشرکین مکہ نے اپنے ماحول کے مطابق گفتگو کرتے ہوئے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ نازیبہ جملہ کہا. یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے آفاقی انقلاب کی بات کرتے ہیں، یہ بین الاقوامی مشن کی بات کرتے ہیں. ان کی بے اولاد نہ رہی، ان کے مشن کو لے کر کون چلے گا؟ ابھی یہ گفتگو چل رہی تھی، رب کریم کی غیرت جوش آئی، جبریل امین کو روانہ کیا، جاؤ دنیا والوں کو بتا دو: ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. تم اولاد اگر میرے پیغمبر محمد بن عبداللہ ہوتا، تم اولاد کی بات کرتے ہو، سنو دنیا میں ایک اولاد جسم سے چلتی ہے اور ایک اولاد ایمان سے چلتی ہے. کہ میرے پیغمبر محمد بن عبداللہ ہوتا، مسئلہ اس کے بیٹے ابراہیم الطاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوتا. لیکن ابھی محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے بات نہیں کرتا، یہ تو رسول اللہ کی حیثیت سے بات کرتا ہے. پھر مجھے کہنے دیجئے، آپ کے بیٹے کا نام صرف قاسم ہی نہیں بلکہ آپ کے روحانی بیٹے کا نام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جس نے آپ کی مشن کے خاطر تن من دھن قربان کیا. آپ کے روحانی بیٹے کا نام فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جس نے آپ کی مشن کے خاطر جام شہادت نوش کیا. آپ کے روحانی بیٹے کا نام عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جس نے اپنا خون پہچانا آپ کی مشن کے خاطر قربان کیا. آپ کے روحانی بیٹے کا نام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جس کو آپ کی مشن کے خاطر سرزمین کربلا میں تڑپایا گیا. آپ کے روحانی بیٹے کا نام امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہے، جس کے جنازے کو جیل سے اٹھایا گیا. آپ کے روحانی بیٹے کا نام امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہے، جس کو آپ کی مشن کے خاطر کمر میں کوڑے مارے گئے. آپ کے روحانی بیٹے کا نام حضرت امام مالک رحمۃ
والے ہیں جس کے چہرے کو آپ کے مشن کے خاطر سیاہ کر کے مدینہ کی گلیوں میں گھمایا گیا، تو پھر مجھے کہنے دو یہ محمد بن عبداللہ ہی نہیں، یہ تو رسول اللہ ہے، آپ کے بیٹے کا نام صرف قاسم ہی نہیں، 1,44,000 صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم ہے۔ میرے دوستوں، میں یہ کہہ رہا تھا جس کا باپ ایک ہو اسے حرامی کہتے ہیں، جس کا باپ بڑھ جائے وہ حلال نہیں، وہ حرامی بن جاتا ہے۔ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر اور اپنا نبی مانا ہے، ہمارا عقیدہ ہے اگر ہم آپ کے بعد کسی کو اپنا نبی مانیں گے ہم حلال زادے نہیں، ہم حرام زادے بن جائیں گے۔ یاد رکھو جو حلال زادے ہوتا ہے وہ باپ پر تو کٹ جاتا ہے لیکن باپ پر آنچ نہیں آنے دیتا۔ تو پھر مجھے کہنے دیجئے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو آگے لے جانے والے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی بیٹے کبھی جان نبوت کر دیں گے، اس کے مشن کو پھیلانے والے کبھی جان ختم نبوت کر دیں گے۔ میرے دوستوں، ایک شہید نبوت ہوتا ہے، ایک شہید ختم نبوت ہوتا ہے۔ نبی بدر میں گئے، مشرکین نے کہا ہم نبی نہیں مانتے، جس نے وہاں جان دی انہیں شہید نبوت کہتے ہیں۔ نبی احد میں گئے، جس نے وہاں جان دی انہیں شہداء نبوت کہتے ہیں۔ نبی خیبر میں گئے، جس نے وہاں جان دی انہیں شہید نبوت کہتے ہیں۔ لیکن ایک یمامہ میں مسیلمہ کذاب نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ یمامہ نے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی بیٹے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو لشکر پہنچا ہے۔ خالد سیف اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سربراہی میں مسیلمہ کذاب کو جہنم رسید کیا، جس نے وہاں جان دی انہیں شہید ختم نبوت کہتے ہیں۔ بدر والے شہداء نبوت تھے، احد والے شہداء نبوت تھے، خیبر والے شہداء نبوت تھے، یمامہ کی جنگ لڑنے والے شہید ختم نبوت تھے۔ ہم نبوت بھی مانتے ہیں، شہید ختم نبوت بھی مانتے ہیں، شہداء نبوت بھی ہمارے ہیں، ختم شہداء نبوت بھی ہمارے ہیں۔ میرے دوستو، ابھی میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود ہی تھے، سرزمین عرب پر مدعیان نبوت کا فتنہ شروع میں لگا۔ اسود عنسی کو احمد خویلد صاحب سیاد نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، چنانچہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابتدا کی لہر چل پڑی، اس قدر چلے گی سرزمین ہند تک پہنچی۔ قادیان میں پیدا ہونے والے مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، اپنے جان کو انگریزوں کی سازش و حمایت اور قائد نصرت سے فروغ دینا شروع کیا، مرحلے وار دعوے شروع کیے، لیکن ہر دور میں خداوند قدوس نے اپنے دین کی حفاظت اور عقائد اسلام کی صیانت کے لیے اپنے مخلص بندوں کو پیغمبر کے روحانی فرزند کو پیدا کیا ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ عقیدہ ختم نبوت کی جنگ لڑتے ہوئے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی بیٹے عطا اللہ شاہ بخاری نے ڈٹ کر مقابلہ کیا، علامہ نصر کشمیر نے ڈٹ کر مقابلہ کیا، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی بیٹے علامہ یوسف بن نوری نے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ پھر جب یہی بات سرزمین یورپ میں پہنچی تو میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی بیٹے جلال الدین حقانی نے مقابلہ کیا، حضرت مولانا محمد امین القاری نے مقابلہ کیا، علامہ خالد محمود رہے۔ تو پھر مجھے کہنے دیجئے اگر تم نے عقیدہ ختم نبوت کی جنگ چھیڑی، میرے اللہ نے چاہا ہم اپنے اکابر علماء دیوبند کے نقش قدم پر چلتے ہوئے حق کو منوا کر دم لیں گے، جام شہادت دے کر دم لیں گے، وہ سنگ گرا جو حائل ہے رستے سے ہٹا کر دم لیں گے، وہ سنگ گرا جو حائل ہے رستے سے ہٹا کر دم لیں گے، ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں، باطل کو مٹا کر دم لیں گے، اور دیوبند والے ابھی زندہ ہے باطل کو مٹا کر دم لیں گے، اور دیوبند والے ابھی زندہ ہے باطل کو مٹا کر دم لیں گے، ہر بت کو گرا کر دم لیں گے، اسلام کو بچا کر دم لیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے